آپ سب کو یہ بڑا سننے میں مزہ آئے گا. ہم نے خود بھی بڑا انجوائے کیا اور پوری قوم ابھی تک انجوائے کر رہی ہے. وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ان کی گمشدگی کا واقعہ، گمشدہ ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی جو تھی تو وہ اس نوحہ کنائی پہ مصروف ہو گئی. اسد کاسر صاحب، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، اظہر صاحب، تو شامدانہ گلزار بی بی، سب شروع ہو گئے کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اغوا ہو گیا، چیف منسٹر جی he has been abducted، اس کو اٹھا لیا گیا. ہمیں خود بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کو کس طرح اغوا کیا جا سکتا ہے، وزیر اعلیٰ کو کون اٹھا سکتا ہے. یقین کریں کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی پھر اس میں صفائی دینی پڑ گئی. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس نہیں، نہ وہ کسی ایجنسی کے پاس. آپ میں پتہ چلا جب وہ 29 گھنٹے بعد صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا. اب صوبائی اسمبلی میں پورے وزیر، سارے مشیر، ایم پی ایس، انہوں نے ایک ہی کہانی اٹھائی ہے کہ ریاست نے ریاست پر حملہ کر دیا، فوج نے ہمارا وزیر اعلیٰ اٹھا لیا، اسٹیبلشمنٹ نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا. اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے؟ ایسے موقع پر جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس آپ کے مہمان ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اس کا اجلاس ہو رہا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کے نئے اس کی ڈائریکشن طے ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ ریاست کو، اپنی فوج کو، اپنے ملک کو، اپنے نظام کو آپ اس کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، بدنامی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ مزے کی بات وہاں شروع ہوتی ہے جب سی ایم صاحب آتے ہیں، آواز لگائی گئی کہ جی دروازہ کھولیے، سلطان معظم ذل الہی جلال الدین اکبر ثانی صاحب، سردار علی امین گنڈاپور صاحب بنفس نفیس، بقلم خود، بچشم خود، بقدم خود وہ اسمبلی میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے لیے دروازے کھولے گئے، تالیاں تالیاں جی استقبال ہوا. میں بھی بحیثیت میں ناقد ہوں پی ٹی آئی کا، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے، مجھے بھی فکر تھی کہ یار ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، کیا ہو گیا. میں بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا کہ اب سنوں کہ ان کی بتہ کیا ہے، ان پہ گزری کیا ہوگی، بیچارے نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. وہ کہہ رہے جی کہ میں 12 ضلع کراس کر کے. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے سب دوستوں کو، پوری عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹوین اسلام آباد اینڈ پشاور 2 سے 3 ضلع آتے ہیں. ایک کا نام جو ہے سوابی ہے، دوسرا نوشہرہ ہے، اور اگلا پشاور ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں نوٹنگ ہل کی طرح مجھے ہائیکنگ کا میرا موڈ ہو گیا تھا، تو میں منال کو ٹاپ کے لیا. اب منال کو ٹاپ کرنے کے بعد تو پھر آپ ہری پور پہنچ گئے، وہ آپ کا اپنا ضلع ہے. تو علی امین صاحب آپ کی کہانی ہم نے سنی، وہاں پہ جب آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور 11 سالوں سے تیسری اسمبلی ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ تو سڑک پہ کھڑے ہوتے تو آپ کو سینکڑوں لوگ گاڑی میں بٹھا کے سی ایم ہاؤس پہنچا سکتے تھے. یہ 12 ضلع جو ہے نا گھوم پھر کے واپس آنا صوبائی اسمبلی میں، اور سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آئی جی میرے پیچھے پھر رہا تھا، رینجر میرے پیچھے پھر رہے تھے، تو بھئی بات تو واضح ہے، یا پھر آپ باتھ روم میں چھپے تھے، یا پھر آپ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، یا پھر آپ کسی پنکھے کے پر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر لگتا ایسا ہے کہ آپ مسٹر انڈیا ہیں. انڈیا کی فلم ہم نے بھی دیکھی تھی ایک انیل کپور والی. یا آپ مسٹر انڈیا ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو انگریزی کی ایک فلم ہے ہالی ووڈ کی، دا میموریز آف این انویزیبل مین، ضرور دیکھیے گا. علی امین کی تقریر سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میموریز ہے ایک انویزیبل مین کی، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو
وہ بول تو سکتا ہے، اس کو سب نظر آتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ ڈائلاگ بھی یاد آیا کہ ڈان کو پکڑنے کے لیے 11 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی، علی امین صاحب کو پکڑنے کے لیے 12 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی، لیکن کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ کون مانے گا اتنا جھوٹ، اتنا دروغ گوئی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کہانی کو آپ کے اپنی پارٹی کے کارکن ہضم نہیں کر پا رہے، پاکستانی قوم اس کو ہضم کر پائے گی؟ علی امین صاحب، آپ کا جھوٹ، بات ساری یہ ہے کہ آپ کو عمران خان نے بولا ہے کہ میزائل چلا دو، بم پھوڑ دو، بغاوت کر دو، خیبر پختونخوا کو آپ پاکستان سے علیحدہ کرنے کا اعلان کر دو، کسی طریقے سے مجھے آپ قید سے چھوڑو۔ قیدی نمبر 804 وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اٹھا کے تو اسی طرح اٹھا، نو نیور۔ اگر چوری نہیں کی ہے تو رسیدیں نکالے، رسیدہ کاٹو، یہی کہتے تھے نا، تو آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے، رسیدیں نکالے، پھر اس کے بعد بات کریں۔ ساری شرارت اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے، یہ روز کی نئی فلم، جس طرح شانو اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا لاہور میں، ایک لالی ووڈ ہے، ایک بالی ووڈ ہے، ادھر ایک اڈیالہ جیل میں بھی ایک بورڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ روز نئی تخلیق ہوتی ہے، روز نیا ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے، اور روز نئی فلم بنتی ہے، اس کا اسکرپٹ بیرون ملک سے بن کے آتا ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ کا اپنا صوبہ، لیٹ می ٹیل یو ایوری ون، میں پوری پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ڈینگی کی وبا اتنے شباب پر ہے کہ تقریباً ایک ضلع میں ہر روز 6 سے 7 8 لوگ مر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں پیناڈول کی گولی نہیں ہے، کوئی اس کو کیئر کرنے کے لیے، کیور کرنے کے لیے، اس کا بندوبست کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وسائل صرف اس بات پر استعمال ہو رہے ہیں کہ چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو سنجانی چلو، چلو چلو والا کام اب بند کرو، اب رک جاؤ، اب صوبے پہ بات کرو۔ آپ کے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں، اور 34 یونیورسٹیوں میں 24 یونیورسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے اوپر آپ نے 18 یونیورسٹیوں کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ علی امین صاحب، یہ آپ کی پرفارمنس، آپ کی کابینہ پہ میں اگر بات کروں تو کابینہ آپ کی یہ ہے کہ ایک ایک وزیر 15 سے لے کر 20 اور 25 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد وہ اپنی کیبنٹ کا ممبر بنا۔ کرپشن کے حالات یہ ہیں۔ ہیلتھ کے نظام کی بات کروں تو صحت کارڈ اس وقت بند ہے، اسٹیٹ لائف سرنڈر کر چکا ہے۔ اسٹیٹ لائف کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مزید نظام نہیں ہے۔ یہ صحت کارڈ کا معاملہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ جس بندے کا اس کے وہ اسپتال تک بھی آتا ہے تو یہ لوگ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال دیتے ہیں، اور اس پہ اسٹیٹ لائف کو جیب سے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف نے وہ پروگرام ان کا بند کیا ہوا۔ پچھلے دنوں، یہ پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 1 ارب روپے کے سرجیکل گلوز، یہ جو دستانے ہوتے ہیں اسپتالوں میں استعمال ہوتے، وہ سپلائی کی گئے۔ پتہ چلا کہ اس میں 56 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے، اور موسٹلی ہاسپٹلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دستانے جو سرجیکل گلوز ہیں یہ پہنچے ہی نہیں۔ یہ آپ کے صوبے کے حالات ہیں۔ جو پرائمری سکولز ہیں، مڈل اور ہائی سکول ہیں، وہاں پر لیٹرین نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ او بھائی دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر آن ویلز، ہاسپٹلز آن ویلز، وہاں پہ اب تو بچیوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو جہیز دیا جا رہا ہے، سلامی میں 1-1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو بائکس مل رہی ہیں۔ آپ نے کیا دیا ہے؟ آن دا ون، جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہائر کر لیے تھے، اور ان کو 35 سے لے کر 50 ہزار روپے سرکاری خزانے سے یہ لوگ دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو پیسوں پہ لگا کے اپنی جو پروپیگنڈا ہے، اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا، اس کو یہ لوگ ہر وقت چڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں۔
ہیمر کرتے رہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو جتنا انہوں نے ذلیل ہوتا، ہمارا صوبہ بڑا بدبخت ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کی حکومت آئی ہے جو نظام ریاست، نظام قانون اور نظام حکومت سے نابلد لوگ ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سی، میں تمام جو پاکستانی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جو 4.25 سال آپ نے سنا دیکھا، 1 کروڑ نوکریاں، انقلاب، 50 لاکھ گھر، 2 نہیں 1 پاکستان، مدینے کی ریاست، اس میں سے کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ایک بات کوئی ایک اٹھتا قدم آپ کو نہیں ملے۔ تو سوچیں، اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 11-12 سال سے یہ آفت اور یہ مصیبت بھگت رہی ہے۔ وہاں کے مالی حالات کیا ہوں گے، وہاں کے انتظامی حالات کیا ہوں گے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی، وہاں پہ بے روزگاری کے کیا ہوں گے۔ اچھا، دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو بھی دھرنا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کو پوری قوم جان کہ جب بھی پی ٹی آئی کا دھرنا چلو والا کوئی جلسہ، احتجاجی ریلی اسلام آباد میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، افغان مہاجر کیمپ سے اس میں بندے لائے جاتے ہیں، 5 سے لے کے 10,000 روپے دیا گیا۔ جس دن ان کا یہاں پہ ڈی چوک میں آنا تھا 4 تاریخ کو، اس دن میں نے اپنے بندے، اپنے کارکن بھجوائے شمشتو کیمپ، جلوزائی مہاجر کیمپ، اس میں 1 مہاجر نہیں، سب کے سب دیاری پہ تک پہنچے ہوئے۔ جو مسلم نقوی صاحب نے پھر اعلان کیا، آئی جی نے کہا کہ 120 افغانی ہم نے پکڑ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرین لوگ، جن کو یہ لوگ آگے رکھتے ہیں، اپنے تھوڑے بہت کارکن اگر ہوں بھی معصوم لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، بندوق، بلیٹ، پیٹرول بم، شرارت، پولیس پر حملہ، ریاستی املاک پر حملے، یہ ان کا کام۔ بہادر اتنے بنتے ہیں، کل موصوف فرماتے ہیں اسمبلی میں، پھر تقریر کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے۔ ان کا لیڈر بھی کہتا ہوتا تھا ادھر بیچ چوک میں کہ میں نے تو پی ٹی وی پہ تقریر کرنی ہے، مجھے قوم سے خطاب کرنا ہے 136 دن کے درمیان۔ تقریر کا ان کو بڑا شوق، کہتا ہے کہ ہم پھر آئیں گے، آئی جی پی کو اگر نہیں اٹھایا تو ہم شہباز شریف کے بیڈ روم تک گھس جائیں گے۔ میں کہا یہی تمہاری اوقات ہے، وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے، اب آئی جی پہ آ گیا، تھوڑے دن اور گزریں گے تو یہ ایس ایچ او تک آ جائیں گے۔ اتنی ان کی اوقات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بیڈ روموں والی باتیں چھوڑ دے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی کسی کے بیڈ روم میں نہیں جا سکتا۔ We all are Pakhtuns, we all are Pakistanis. We know how to deal with such kind of activities and miscreants. اگر آپ پاکستان کے ساتھ کھیلو گے، اگر آپ ریاست کے ساتھ کھیلو گے تو یاد رکھو ریاست یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر یہ سوچ رہا تھا، یہ آپ کے خواب تھے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا، پاکستان صومالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، خاکم بدہن نہیں ہوا۔ پاکستان بنا ہی قائم و دائم رہنے کے لیے اور یہ قائم و دائم رہے گا۔ اور اب آپ کی یہ جو شرارتیں ہیں اس کو بند کریں، اپنے صوبے پہ توجہ دیں، ڈینگی کا علاج کریں، اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں۔ آج اسی پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے، ہم مریم نواز سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، ویلز ہاسپٹل، ڈاکٹرز آن ویل، اس کو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں بھیجیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے کہیں گے، پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا، جب سیلاب کا سامان آیا انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ کل آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا، فسطائیت کی حالت یہ ہے خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ عمر ایوب کو اگر آپ بولنے نہ دیں تو زمین اور آسمان کی کلا میں ملا دیتے۔ یہاں پر اگر اسد کیسر کو 2 منٹ نہ ملے تو یہ پوری حکومت اور پوری ریاست کو یہ ایک سٹیک رکھ دیتے، چیلنج کر لیتے۔ لیکن کل آپ نے کیا کیا؟ میں وہ بندہ ہوں جب ملک میں اسمبلی میں جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا تھا تو یہ ہمیں بات کرنے کے لیے مائک ہمارا نہیں کھولتے تھے، ہمیں مجبوراً وہاں پہ اپنے ایجنڈے پھاڑ کے ہمیں اسمبلی اجلاس چھوڑنا پڑتا، زور زبردستی کرتے تھے۔ مجھ پہ خود ذاتی طور پہ کئی بار
انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مت چھوڑو. کل ایک معزز رکن نے کہا ہماری پارٹی سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی پی سے ہے. اس نے کہا مجھے بولنے کی اجازت دیں، میں علی امین کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس کو بات کی اجازت بھی نہیں دی بلکہ اس پہ حملے کیے گئے. یہ فسطائیت ہے. تو عمر ایوب صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی زرتاج گل بی بی، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، شاہدانہ گلزار بھی بتائیں، اسد کیسر بھی بتائیں، کہ اگر آپ اس قومی اسمبلی میں کوئی بات نہ کرنے دیں تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ یہ سلوک اگر آپ کے ساتھ ہو جو کل آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں کیا تو آپ برداشت کر لو. یہاں پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہو، لیکن خیبر پختونخوا میں جب منتخب تحصیل ناظمین آ کر صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ ان کے سر پھوڑ کر ان کو واپس بھیجتے ہیں. پختونخوا میں تو آپ نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی ہے. اور ایک بیرسٹر سیف کو بٹھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری حکومت اور پورا صوبہ ہی انسیف ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے. جوزف گوئبل، یہ ہٹلر کا ہوا کرتا تھا ایک انفارمیشن منسٹر، جو شیطان کے بعد سب سے بڑا اونچا کٹ کاٹ کا دروغ گو اور جھوٹا شخص تھا. پی ٹی آئی کا ایک ایک ترجمان جو آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پر ایک ایک بندہ یہ ہٹلر کا جوزف گوئبل ہے، اور ان میں جھوٹوں کی روح سمجھ. یہ خود کو جیل میں پڑا ہوا قیدی 804، یہ خود کو میزولینی سمجھتا ہے، خود کو چے گویرا سمجھتا ہے. بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا. انقلاب لانے والے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، گولی سینے پہ ڈالتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں. آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے. انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو. میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں which is very serious. لیکن یہ میموریز آف این انویزیبل مین سب آپ نے ضرور یہ مووی دیکھنی ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے. پی ٹی ایم خیبر پختونخوا میں پختون تحفظ موومنٹ کے نام سے آج سے 7 سال پہلے ایک تنظیم بنی تھی. باتیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پختون جو ہے تو وہ ڈیپرائیوڈ ہے، پختون جو ہے تو اس کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں. جو لوگ ہیں یہ کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے قبائلی اضلاع میں یا بارڈر کی ایریا پر، یہ وہ لوگ ہیں. میں پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارا پاک افغان بارڈر ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر دکھی ہوئی جگہ پہ وار کرتے ہیں. اور ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے، بات پشتوں کی کرتے ہیں کہ جو پشتوں بولتا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. جو پٹھان ہے یہ ان کی نمائندہ تنظیم ہے. نو مسٹر پشتین، اٹس نیور لائک دس. وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہزارہ میں بھی لوگ ہیں، پشاور میں بھی ان کو سپیکر ہے، سرائکی بیلٹ بھی ہے. میں خود پشتون ہوں، میں پشتو سپیکر ہوں. لیکن آپ صوبے کو لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکتے. اور پھر آپ اس صوبے کو، آپ کا الٹیمیٹ گول ہم جانتے ہیں. میں بتاتا ہوں، لیٹس اسپیک دی ٹروتھ. آج قوم کے سامنے واضح الفاظ میں بات کرتے ہیں. یہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں اٹھا کر ان کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ گریٹر پختونستان. اینڈ واٹ از گریٹر پختونستان؟ کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ ہوگا. کبھی بھی نہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں ہم پشتون ہیں، آپ بھی پشتون ہیں. واپس آ جائیے. آپ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، آپ کو جن ملکوں سے پیسے مل رہے ہیں، پاکستانی حکومت اور ریاست کے پاس تمام شواہد آ چکی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کون آپ کو فنڈ کر رہا ہے. انڈیا بھی آپ کو فنڈ کر رہا ہے. افغانستان میں پاکستان دشمنوں کے جتنے
اڈے ہیں وہاں سے بھی آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اسرائیل سے بھی آپ کو پیسے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں موجود اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس آپ کو فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے صوبہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی کا اعلان کریں. اور بدقسمتی سے مجھے یہاں پہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پی ٹی آئی در پردہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی ایم ان کو پیسہ بھی دے رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، ادروائز یہ بات اتنی آگے تک نہیں جاتی. تو میں اگر اگلے 2 دنوں میں یا چند دنوں میں انہوں نے گریٹر پختونستان کا اعلان کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ یہ لوگ خدا رسول کا واسطہ ہے، جس ملک میں رہتے ہو اس کے جھنڈے جلاتے ہو. جرمنی میں، اسپین میں، فرانس میں آپ نے پاکستانی، آپ کی تنظیم پی ٹی ایم نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وطن کے ساتھ کھڑے، آئین کے ساتھ کھڑے، دستور کے ساتھ کھڑے، ہم تمہیں کوئی بچے لگتے؟ نو، اپنی پوزیشن ٹھیک کریں. میرا بھائی، میں کہتا ہوں واپس آؤ، مڑ کے آ جاؤ. پاکستان ہی ہماری منزل ہے، یہی پہ ہمارا جینا ہے، یہی پہ ہمارا مرنا ہے. اور یہ جو بارڈر ہے یہ پاک افغان بارڈر ہے، یہ ڈیفرنٹ لائن نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی تو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئر، آپ پاکستانی فوج کے خلاف ایک فیشن بن چکا ہے، اور اسپیشلی کہ پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جس سیاسی پارٹی نے، جس تنظیم نے، جس لیڈر نے اپنی قدگاٹ بڑھانی ہوتی ہے وہ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے، وہ فوج کو گالی دینا شروع کر دیتے، وہ خاکی وردی کو گالی دینا شروع کر دیتے. بتاؤ، اگر if there is no terrorism in Khyber Pakhtunkhwa, if there is no terrorist in Khyber Pakhtunkhwa, تو مجھے بتائیے یہ آپ کے فوجی جوانوں کو کون مار رہا ہے؟ یا آپ کے پولیس والے جو ہزاروں شہید ہو گئے ان کو کون مار رہا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ آپ کی فوج مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے، آپ کی پولیس مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں مانا. میں خود آپریشن کا اتنا حامی نہیں ہوں، but if we have left with the no, if ریاست left with the no option but to get into the operation, تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ پاکستان کو ٹوٹنے دیں. وہ صوبہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ریفرینڈم کے ذریعے جیت کر، پیر آف مانکی شریف کے ذریعے جیت کر پاکستان کا حصہ بنایا تھا، اس کو ٹوٹنے دیں. اب پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ نو، نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کے تمام دوستوں کو، اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو پی ٹی ایم کی طرف سے کبھی بھی دعوت آئی، بلکہ آپ کی طرف سے دعوت اگر گئی، آپ بھی دیں. حکومت کو بھی پہل کرنی چاہیے. آئیے let's sit together across the table، بات کرتے ہیں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ اس کے حل ہیں. صرف سویلین نہیں مر رہا، فوجی بھی مر رہا ہے، پولیس بھی مر رہی ہے، پولیو کے ورکر بھی مر رہے ہیں، اسکول کے اساتذہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچا ہے. آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو بغاوت کا رستہ یہ تباہی کا رستہ ہے. اور پاکستان، اب آپ سن لیں کہ اب یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم اب عمران خان نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی مل کر حکومت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وی نو ویری ویل. اور پھر ہماری پاک فوج جس پر ہمیں فخر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح تحفظ فراہم کرنا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو بچانا ہے. جس گیتوں کی طرح خیبر پختونخوا پہ یہ حملے ہوتے ہیں اور اس کو بارود کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے کہ اس صوبے کو کوئی پولیٹیکل لبادہ اوڑھ کر تو کوئی تحفظ موومنٹ کا لبادہ اوڑھ کر جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم ناکام بنائیں گے. پاکستان کے تمام اشاریے مثبت ہو چکے ہیں، آپ کی انفلیشن ریٹ، مہنگائی کم ہو رہی ہے، آپ کا جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے، ریمیٹنسز آپ کے بڑھ رہے ہیں، سرمایہ کار آ رہے ہیں. سی پیک 1 جس کو عمران خان نے بند کر دیا تھا وہ آپ کا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. سی پیک 2 آپ سائن کرنے
جا رہے ہیں اور پوری دنیا پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہے. تو اس وقت وہ لوگ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو پیچھے ہٹنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اختیار ملک صاحب، آپ نے ذکر کیا